اس نے خاتون ہوتے ہوئے بھی بڑے بڑے نامور مرد سرماؤں کو گھٹنوں کے بل جھکا دیا۔ اس کے 11 بھائی تھے، لیکن اس کے والد نے اسے اپنا جانشین مقرر کیا۔ اس نے ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کی اور عورت ہوتے ہوئے بھی مردوں کی طرح طرز حکمرانی اپنایا۔ اس نے ہندوستان میں عوامی فلاحی منصوبہ جات کا جال پھیلایا۔ گو کہ اسے بہت کم وقت حکومت کے لیے ملا، لیکن اس نے اس عرصے میں عوام کے دل جیت لیے۔ اس نے بہت سی بغاوتوں اور سازشوں کو ناکام بنایا۔ وہ کسی مشکل سے نہیں گھبرائی اور ہر سازش اور ہر بغاوت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اسے کچلنے میں کامیاب ہو گئی۔ ناظرین، میں ساجد بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز وہ کون لوگ تھے، اور آج ہم اس سلسلہ میں آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں ہندوستان کی پہلی خاتون حکمران رضیہ سلطان کے بارے میں مکمل تفصیلات۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ ناظرین، 13ویں صدی کے آغاز میں خاندان غلامہ کا ایک تاریخ ساز حکمران قطب الدین ایبک ہندوستان کا حکمران تھا۔ یہ انتہائی مشکل وقت تھا۔ ریاست میں جگہ جگہ بغاوتیں اور سازشیں سر اٹھا رہی تھیں، اور ساتھ ہی منگولوں کا فتنہ بھی سر چڑھ رہا تھا۔ قطب الدین ایبک کے جرنیلوں میں سے 3 جرنیل تاج الدین بلدیز، نصیر الدین کباچا اور شمس الدین التتمش پوری ریاست کے کرتا دھرتا تھے۔ بغاوت کے اس دور میں قطب الدین ایبک کو ان سے بھی خطرہ لاحق تھا۔ قطب الدین ایبک سب سے مؤثر جرنیل شمس الدین التتمش کو اپنا ہمنوا بنانے کے لیے اپنی بیٹی ترکان شاہ کی شادی التتمش سے کروا دیتا ہے۔ ترکان شاہ کا اصل نام قطب بیگم تھا۔ ترکان شاہ سے اس کے ہاں ایک بیٹا ناصر الدین محمد اور 2 بیٹیاں شازیہ بیگم اور رضیہ پیدا ہوئیں۔ رضیہ بڑی ہو کر ہندوستان کی حکمران بنی اور تاریخ میں رضیہ سلطان نام پایا۔ رضیہ سلطان کے 11 بھائی تھے۔ 4 نومبر سن 1210 عیسوی کو سلطان قطب الدین ایبک پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر فوت ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سلطان التتمش نے اقتدار سنبھالا۔ اس نے اپنے دور اقتدار میں سلطنت کو بہت زیادہ وسعت دی اور بہت سی بغاوتوں کو بھی کچلا۔ التتمش نے نظام حکومت کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے 40 افراد کی ایک کونسل بنائی، جسے ترکان چہلگامی کہا جاتا تھا۔ ان امراء کو بہت زیادہ اختیارات حاصل تھے۔ سلطنت کی وسعت کے لیے مہم جوئی، بغاوتوں کا سد باب، حتیٰ کہ سلطان کے بنانے اور اسے ہٹانے کا اختیار بھی ان 40 امراء کے پاس تھا۔ انہیں بادشاہ گر بھی کہا جاتا تھا۔ رضیہ بچپن سے ہی انتہائی ذہین اور پھرتیلی تھی۔ سلطان التتمش نے اس کی تعلیم اور تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ اس کو گھڑ سواری سکھائی، تلوار زنی، تیر اندازی اور شکار کی تربیت دی۔ رضیہ کو بچپن سے ہی امور سلطنت میں بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ وہ سلطان التتمش کی انتہائی لاڈلی اور قابل اعتماد بیٹی تھی۔ سلطان اکثر امور سلطنت میں اس سے مشورے بھی کیا کرتا تھا۔ جب وہ جوان ہوئی تو امور سلطنت کی انجام دہی کو خوب سمجھ چکی تھی۔ سن 1230 عیسوی میں التتمش ایک جنگی مہم پر گوالیار جاتا ہے اور وہ اپنی اس لاڈلی بیٹی کو عبوری طور پر نظام حکومت چلانے کی ذمہ داری دیتا ہے۔ رضیہ اس ذمہ داری کو آسان طریقے سے نبھاتی ہے۔ اس پر التتمش کا اس پر اعتماد مزید بڑھ جاتا ہے۔
اس محاذ سے آتے ہی سلطان التتمش نے اپنی بیٹی رضیہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ 11 بیٹوں کے ہوتے ہوئے بیٹی کو جانشین مقرر کرنا خاندان اور امراء کو کسی صورت بھی قبول نہ تھا۔ کسی عورت کی حکمرانی کا اس زمانے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، اور پھر مزید یہ کہ وہ خاتون مسلمان خاندان سے تعلق رکھتی ہو۔ محل کے امراء جن میں ترک اور عرب زعماء بھی تھے، وہ کسی خاتون کے ماتحت کام کرنے کو اپنی توہین تصور کرتے تھے، جبکہ مذہبی طبقہ بھی اس فیصلے کے خلاف تھا۔ ان کے نزدیک اسلام میں عورت کی حکمرانی کا تصور ہی موجود نہیں۔ محل کے اندر سلطان التتمش کی بیوی اور بیٹے بھی اس فیصلے کے خلاف تھے۔ ان کے نزدیک سلطان کا سب سے بڑا بیٹا رکن الدین اس منصب کا حقیقی وارث تھا۔ 10 نومبر سن 1236 کو سلطان التتمش کا انتقال ہو جاتا ہے۔ شاہی محل کے امراء اور شاہی خاندان کی ملی بھگت سے سلطان التتمش کے بڑے بیٹے رکن الدین کو مسند اقتدار پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ سلطان رکن الدین انتہائی کاہل اور عیاش حکمران ثابت ہوا۔ موسیقی اور رقص کی محفلیں اس کا معمول تھا۔ ان عیاشیوں کی وجہ سے حکمرانی کمزور پڑتی جا رہی تھی، لہذا التتمش کی بیوی ترکان شاہ نے اقتدار پر اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کر دیا، اور اس طرح عورت کی حکمرانی کے مخالف امراء کو پھر سے ایک عورت کی حکمرانی کا سامنا تھا۔ محل کے امراء اور خاندان کے لوگ سمجھتے تھے کہ ایک عورت ہونے کی وجہ سے رضیہ رو دھو کر چپ کر جائے گی، مگر رضیہ بھی کوئی عام خاتون نہیں تھی۔ وہ آرام سے بیٹھنے والی کہاں تھی؟ اس نے گلیوں، چوراہوں اور مسجدوں میں جا کر خطابات شروع کر دیے اور اپنے والد کی جانشینی کا ذکر کرتے ہوئے عوام کو اپنے حق میں تیار کرنا شروع کر دیا۔ رکن الدین کی حکومت چند ماہ ہی چل سکی۔ رکن الدین رضیہ کو باغی ڈکلیئر کر دیتا ہے اور وہ اس کی بغاوت کو کچلنے کے لیے نکلتا ہے۔ رضیہ کے ساتھ ایک خون ریز جنگ ہوتی ہے۔ اس جنگ میں رکن الدین کو شکست ہوتی ہے اور اسے گرفتار کر کے نظر بند کر دیا جاتا ہے۔ اسی نظر بندی میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ 10 اکتوبر سن 1236 کو رضیہ اقتدار سنبھال لیتی ہے۔ اب رضیہ سلطان بن چکی تھی۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد اس نے زنانہ لباس کی جگہ مردانہ لباس اختیار کر لیا اور اپنے لیے رضیہ سلطانہ کی بجائے رضیہ سلطان کا لقب اختیار کیا۔ رضیہ سلطان اپنے لیے کسی بھی زنانہ نسبت کو پسند نہیں کرتی تھی۔ اس نے ایک مرد کی طرح حکومتی امور انجام دینا شروع کر دیے۔ اس نے پردہ کرنا ترک کر دیا۔ وہ ہاتھی پر سوار ہو کر ریاستی امور کی نگرانی کرتی، دربار عام اور کھلی کچہریوں کا اہتمام کرتی، جس میں عوامی شکایات اور مسائل سن کر موقع پر ہی فیصلے سناتی۔ رضیہ سلطان نے اپنے دور حکومت میں سکولوں اور مدارس کا جال بچھا دیا، نو مسلموں پر ٹیکس ختم کر دیے، اسلامی قوانین نافذ کیے۔ رضیہ سلطان نے اپنے نام کے سکے بھی جاری کیے، جن پر کنگ رضیہ سلطان دا ڈاٹر آف التتمش کی تحریر کندہ تھی۔ اگرچہ اس کو صرف 3 سال 6 ماہ اور 6 دن کی حکمرانی ملی، مگر اس کم عرصے میں اس نے عوام کے دل جیت لیے۔ ہندوستانی مورخین کا کہنا ہے کہ اگر رضیہ سلطان کو مزید حکومت کرنے کا موقع ملتا تو آج ہندوستان کا نقشہ ہی مختلف ہوتا۔ رضیہ سلطان کے حکمران بننے پر امراء اور مذہبی طبقہ ہرگز خوش نہ تھا۔ اسی وجہ سے اس کے خلاف
سازشوں اور بغاوتوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا، اور پھر دوسری طرف رضیہ سلطان سے ایک تاریخی غلطی ہوتی ہے جو اس کے زوال اور پھر موت کا باعث بنتی ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ رضیہ سلطان کے دربار میں ایک حبشی جمال الدین یاقوت کو رضیہ سلطان پسند کرنے لگتی ہے۔ وہ پہلے یاقوت کو امیر اور پھر امیر الامراء مقرر کر دیتی ہے۔ اعلیٰ منصب کے مالک ترک اور عرب امراء کو ایک عام حبشی کو پہلے اپنے برابر اور بعد میں امیر الامراء مقرر ہونا کسی صورت بھی قبول نہ تھا۔ اس تقرری کو انہوں نے اپنی بے عزتی محسوس کیا۔ اس دور میں امیر الامراء کا عہدہ وزیر اعظم کے بعد سب سے بڑا عہدہ تھا۔ رضیہ سلطان اور یاقوت کی محبت کے چرچے پورے ہندوستان میں ہونے لگے۔ رضیہ سلطان کا یاقوت سے محبت کرنا ایک جرم بن گیا اور مخالفین کے ہاتھ پروپیگنڈا کے لیے ایک ٹول بھی آ گیا۔ تاریخ دان رضیہ سلطان کے خلاف سازشوں اور بغاوتوں کی وجوہات بیان کرتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا جرم اس کا عورت ہونا تھا۔ اس کا دوسرا قصور یہ تھا کہ وہ قدامت پسندی کی بجائے جدت پسندی کی طرف چل نکلی تھی، جسے اسلام کے خلاف سمجھا جاتا تھا۔ تیسرا سبب یہ تھا کہ ترک اور عرب امراء اپنی بے عزتی پر ناراض تھے۔ رضیہ سلطان کا چوتھا قصور یہ تھا کہ امراء اس کو تخت حکومت پر ناجائز قابض تصور کرتے تھے۔ اور پھر اس کا پانچواں قصور یہ تھا کہ وہ مخالفین کے ساتھ سمجھوتے کرنے کی بجائے ان کی سرکوبی پر یقین رکھتی تھی۔ رضیہ سلطان کے خلاف سازشوں میں رکن الدین کا سابق وزیر اعظم نظام الدین محمد خمیدی پیش تھا۔ وہ مختلف علاقوں کے حاکموں کو ساتھ ملا کر ایک فوج تیار کرتا ہے جو کہ رضیہ سلطان کے خلاف بغاوت کا منصوبہ بنا رہی تھی، کہ اسی وقت رضیہ سلطان کو علم ہو جاتا ہے اور وہ ڈپلومیسی کے ذریعے ان میں انتشار پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور باری باری ان کی سرکوبی کا سلسلہ شروع کر دیتی ہے، اور اس میں وہ کامیابی کے زینے عبور کرتے کرتے آگے بڑھتی ہے۔ لاہور کا حاکم عز الدین بھی ان باغی والیان میں سے ایک تھا۔ جب رضیہ سلطان باغیوں کے خلاف کامیابیاں حاصل کرتی آگے بڑھتی رہی تو عز الدین اس کو معافی کی درخواست کرتا ہے۔ رضیہ اسے معاف کر کے پھر لاہور کا حاکم بنا دیتی ہے۔ رضیہ سلطان نظام الدین کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا کر معز الدین کو نائب وزیر اعظم مقرر کر دیتی ہے۔ رضیہ سلطان اور یاقوت کے مابین قربتیں مزید بڑھنے لگتی ہیں۔ رضیہ سلطان یاقوت کو اپنا ذاتی باڈی گارڈ اور محافظ مقرر کر دیتی ہے۔ اب شب و روز یاقوت رضیہ سلطان کے ساتھ رہتا۔ جب رضیہ گھوڑے پر سوار ہوتی تو وہ اسے گھوڑے پر سوار ہونے میں مدد کرتا۔ اس پر رضیہ سلطان اور یاقوت کے تعلقات پر بھی سوالات اٹھنے لگے۔ رضیہ سلطان ایک خوبصورت اور بڑی ریاست کی حکمران تھی، اس لیے بہت سی دیگر ریاستوں کے حکمران اس سے شادی کی خواہش رکھتے تھے، جن میں سے ایک بٹھنڈا کا حاکم اختیار الدین التونیا بھی تھا۔ حسد اور جلن کی وجہ سے اس نے بھی جمال الدین یاقوت اور رضیہ سلطان کی کردار کشی اور ساتھ ہی بغاوت کا اعلان بھی کر دیا۔ رضیہ سلطان اس کی بغاوت کو کچلنے کے لیے بٹھنڈا کو روانہ ہوتی ہے۔ ایک طے شدہ منصوبے کے تحت راستے میں رضیہ کی فوج کا ایک بڑا حصہ بغاوت کر دیتا ہے۔ جمال الدین یاقوت کو قتل کر دیا جاتا ہے اور رضیہ سلطان کو گرفتار کر کے بٹھنڈا لے جایا جاتا ہے اور اسے قلعہ مبارک بٹھنڈا میں قید کر دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف تمام امراء مل کر رضیہ سلطان کے بھائی
معز الدین بہرام شاہ کو تخت پر بٹھا دیتے ہیں۔ رضیہ سلطان بھی ہار ماننے والی کہاں تھی، وہ قید کے دوران ہی ملک التونیا کو شادی کے لیے تیار کر لیتی ہے اور اس طرح ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ پھر سن 1240 عیسوی کو التونیا اور رضیہ سلطان دہلی پر چڑھائی کر دیتے ہیں۔ رضیہ سلطان کے بھائی معز الدین سے ایک گھمسان کی جنگ ہوتی ہے۔ التونیا مارا جاتا ہے، رضیہ سلطان کو شکست ہو جاتی ہے، وہ بڑی مشکل سے میدان جنگ سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور ایک دور افتادہ مقام پر پہنچ جاتی ہے۔ بعض روایات کے مطابق رضیہ سلطان اکیلی تھی، جبکہ کچھ روایات کے مطابق اس کے ساتھ چند سپاہی بھی موجود تھے۔ بھوک اور پیاس سے نڈھال رضیہ سلطان کو ایک کسان ملتا ہے، اس سے وہ کھانا اور پانی مانگتی ہے۔ کسان رضیہ سلطان کو کھانے کو کچھ دیتا ہے۔ رضیہ سلطان کھانا کھانے کے بعد ایک درخت کے نیچے لیٹتی ہے اور تھکاوٹ کی وجہ سے گہری نیند میں چلی جاتی ہے۔ 14 اکتوبر سن 1240 کو اسی مقام پر رضیہ سلطان کی لاش ملتی ہے۔ روایت ہے کہ اسی کسان نے رضیہ سلطان کے زیورات کے لالچ میں اسے قتل کر دیا، اور جب وہ زیورات بیچنے کے لیے جوہری کے پاس گیا تو ان زیورات میں ایک انتہائی قیمتی ہیرا دیکھ کر جوہری کو شک ہو جاتا ہے کہ یہ جواہرات چوری کے ہیں۔ وہ سپاہیوں کو اطلاع دیتا ہے اور قاتل کسان گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ رضیہ سلطان کے بھائی اس کی لاش کو لے کر دہلی چلے جاتے ہیں اور پھر اس عظیم خاتون حکمران کو دہلی میں ترکمان دروازے کے قریب ببلی خانہ محلے میں سپرد خاک کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اقتدار ایک کانٹوں بھری سیج ہے۔ محلاتی سازشیں بڑے بڑے قابل اور جری حکمرانوں کو نگل جاتی ہیں۔ رضیہ سلطان بھی انہی سازشوں کا شکار ہوئی، مگر تاریخ گواہی دے گی کہ ایک خاتون ہوتے ہوئے بھی رضیہ سلطان نے مردانہ وار مشکلات، بغاوتوں اور سازشوں کا مقابلہ کیا اور اس کے دور حکمرانی کو ایک مثالی دور کے طور پر یاد کیا جاتا رہے گا۔